نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض الرجال مرد قوامون قوام ہیں سربراہ ہیں حاکم ہیں علی النساء عورتوں کے اوپر بما فضل اللہ بعضهم علی بعض بوجہ اس کے جو فضیلت دی اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر men are overseers managers maintainers basically قوام over women علی النساء اور جب قامہ اعلیٰ کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی کسی کے اوپر ہے اس کو ایک اتھارٹی کا درجہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے بوجہ اس کے جو اللہ نے کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت دی یہ آیت بڑا کلیئرلی ہمیں بتا رہی ہے کہ مرد کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فیملی سیٹ اپ میں سربراہ بنائے no two drivers for one car steering is in one person's hand that is what is being said the word qawwam means authority has been given but the word qawwam also means one who is a maintainer a manager is a protector is a caretaker and because of that has a degree above اور ہم دیکھیں گے کہ سورۃ النساء میں ایک کانسیپٹ بہت کلیئرٹی کے ساتھ آئے گا اور ایک دفعہ سے زائد دفعہ آئے گا اول الامر is in any given situation somebody who has authority above you اور گھر کے سیٹ اپ میں ہمیں یہ بتایا گیا اور ریزنز بھی بتائے گئے ہیں کہ فضیلت دی ہے فضیلت کیا ہے فطرت کا اصول ہے بتایا گیا ہے فزیکلی زیادہ اسٹرینتھ دی ہے پرووائڈر کا بیسک وہ دیا گیا ٹھیک ہے ایک تو فضیلت جسمانی ہے پھر ایک خارجی فضیلت بھی ہے یعنی پرووائڈر ہے مال پرووائڈ کرنے والے ہیں کمانے والے ہیں میجر انویسٹمنٹ ہے ٹھیک ہے اور عورت کے کیونکہ اتنا بڑا کام ماں ہونا ہے اور نرچرر ہونا ہے تو اس حوالے سے ایموشنلی عورت بہت ساری چیزوں سے گزرتی ہے آپ دیکھیں گے ان لاٹ آف کیسز عورت کا ایموشنل کوشن بہت الائیو ہوگا تو شاید جو اوور آل چیز کرنے کی ضرورت ہے واللہ عالم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہرحال وہ ایک چیز اور ایک درجہ مرد کو اوپر دیا ہے اور کیونکہ وہ درجہ دیا تو اس کے ساتھ اس پر بہت ساری ذمہ داریاں بھی ڈال دی ہیں نرچرر کیریکٹر بلڈر یہ ساری عورت کے کرنے کے کام پریڈومیننٹلی ہوتے ہیں رولز کی ڈیفینیشن سوشل رولز کی ڈیفینیشن اسلام میں ہے جینڈرز میں ٹھیک ہے اور اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اسے ایکسیپٹ کریں ایز پارٹ آف آر فیتھ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم دو چیزیں ہیں ایک تو کچھ کیٹیگریز میں مردوں کو کچھ فضیلت یا کچھ کوالٹیز زیادہ دی گئی ہیں فار دس گیون رول اینڈ سیکنڈلی کیونکہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر عورت زیادہ انٹلیکچولی ساؤنڈ ہے پڑھی لکھی وہ زیادہ ہے اس کی کچھ کوالٹیز زیادہ ہیں تو اس وجہ سے وہ فضیلت لے جائے گی یہ this is not for us even if she is better looking she comes from a better family what happened in Zaid radiyallahu anhu and Hazrat Zainab bint Jahash radiyallahu anha's marriage the acceptance was not there that he had that higher level تو
ایک اسموتھ ریلیشن شپ اور میرج کے لیے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ اٹ از امپورٹنٹ مرد کو وہ جگہ وہ مقام دیا جائے. کیا عورتوں کے لیے بھی کوئی رائٹس ہیں؟ جی بالکل ہیں، اور وہ انشاءاللہ آگے آتے رہیں گے، پیچھے بھی آتے رہے ہیں. ایکچولی ہم انسٹنٹ جکسٹاپوزیشن کرتے ہیں، ہم فوراً چاہتے ہیں کہ اگر اس کے حق کی بات کی گئی ہے تو یہی عورت کے بھی حق کی بات ساتھ کرنی چاہیے. اسی لیے قرآن کو کور ٹو کور پڑھنا ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سیرہ کو کور ٹو کور پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ان سب کی زندگیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم رول ماڈلز کو ایز ایگزامپلز دیکھ سکیں. اگر ہم صرف ایک حصہ اٹھا لیتے ہیں نا کسی بھی پوری سورہ سے یا قرآن میں سے، مثلا میں صرف یہ آیت اٹھا لوں اور میں کہوں دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، تو مجھے تو بات پھر سمجھ نہیں آئے گی. So it is important to understand that this is what is being said. یہ ممکن ہے کہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی، حکمت کے باوجود بھی، حکمت پہ غور کرنے کے باوجود بھی ہمیں لگے کہ ہمیں بات نہیں سمجھ آ رہی، یا جیسے پیچھے 4 شادیوں کی بات ہے اور نہیں سمجھ آ رہی. اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایکسپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ جانتے ہیں آپ کی حکمت کیا ہے کسی بھی اجازت کے لیے، پرمیسیبلٹی کے لیے، کسی بھی حکم کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے جی درجہ دیا ہے اور یہ سمجھنا ضروری ہے. اور پھر عورتوں کی تعریف بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ قرآن کی آیت میں، یہ وہی قرآن ہے جو ہم لہن سے جب پڑھا جا رہا ہوتا ہے، خوبصورت پڑھا جا رہا ہوتا ہے، ہم ہل ہل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم پارے پہ پارا ختم کر رہے ہوتے ہیں. یہ اسی قرآن کا حصہ ہے. یہ آیت بہت دفعہ ہم نے لہن کے ساتھ پڑھی ہوگی، لیکن اس کے معنی ہارڈ ہٹنگ ہے، سخت بات ہے. اور کسی بھی رشتے میں صرف نرم نرم نہیں ہوتا. وہ جو دین کے ساتھ ہم نے معاملہ کیا ہوا ہے نا، میٹھا میٹھا حق، کڑوا کڑوا تھوک، یعنی جو چیزیں مجھے سوٹ کریں گی دین کی وہ تو میں بڑی خوشی سے ایکسیپٹ کر لوں گی، جو مجھے سوٹ نہیں کرے گا وہاں پہ میں چھوڑ دوں گی. یہ معاملہ نہیں ہے. خواتین کی تعریف کی گئی، فالصالحات، تو نیک عورتیں یا نیک بیوی کون سی ہوتی ہے؟ میں اور آپ اس آئینے میں خود کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے. فالصالحات، so the righteous women are who؟ اب qualities آ رہی ہے. قانتاتن، one's obedient، بات مانتی ہیں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، and ones who guard for in the absence because of what Allah has protected. یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے؟ جب شوہر موجود نہیں ہوتا تو جس چیز کے لیے اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ اس کی حفاظت کریں، وہ ان چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں. کن 2 چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں؟ گھر، پراپرٹی جو شوہر نے انٹرسٹ کیا ہوا ہے نا، سب کچھ، اولاد، اور اپنی چیسٹی اور آنر. پہلی صفت جو یہاں بتائی جا رہی ہے نا وہ یہ، وہ مرد کی برتری تسلیم کرتی ہیں، قانتات، اور مستقل. یہ نہیں کہ کبھی ایکسپٹ کیا اور کبھی نہیں کیا. دعائے قنوت آپ پڑھتے ہیں نا، دیٹ مینس کنسسٹنٹلی اوبیڈینٹ. اب یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ مرد جو چاہے ظلم کرے، وہ جیسے چاہے اس کے ساتھ بہیو کرے، وہ برا ہو تو she can't stand up for her right، وہ چپ کر کے ظلم برداشت کرتی رہے. یہاں ایک جنرل سچویشن بتائی جا رہی ہے where the man is a caretaker، he is fulfilling his responsibilities، all kinds of needs of the woman are being taken care of. She is doing her role in the house، he is doing his role in the house. These are the good women. یہ behavior چاہیے ہے، ٹھیک ہے. ہوم ریکنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ظلم نہ کرنا چاہیے، نہ سہنا چاہیے. تو یہاں یہ نہیں کہا جا رہا خواتین کو کہ ظلم سہیں، پر یہاں پر یہ ضرور کہا جا رہا ہے ظلم اگر ہو تو یو کین اسٹینڈ اپ فار یور سیلف. ایٹ دا سیم ٹائم اگر ظلم نہیں ہو رہا، اٹس اے گڈ مین، ہی از ریسپیکٹفل، ہی از کائنڈ، ہی از فلفلنگ ہز ریسپانسبلٹیز، then accept the fact that when Allah created them, He gave them 1 درجہ above. ٹھیک ہے. اور کچھ سچویشنز میں عورت کو حق زیادہ دیا گیا ہے. ماں کی جہاں بات آتی تو اس کے رائٹس باپ سے زیادہ رکھے گئے ہیں.
یا اس کی اہمیت باپ سے زیادہ رکھی گئی ہے، اس کا ذکر زیادہ آتا ہے قرآن پاک میں. آپ دیکھیں ماں کی ایک کی گواہی کافی ہے about who the child is fathered by. قانتات یعنی سیکرٹس کی بھی شوہر کی حفاظت کرنی ہے، اس کے ایبسنس میں گھر کی حفاظت کرنی ہے، آنر کی حفاظت کرنی ہے، کپڑے کیسے پہنتی ہے، پرائیویٹ ٹاکس شوہر اور بیوی کی جو ہوتی ہیں وہ نہیں بتانا ہے، بچوں کی اچھی تربیہ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، اور اگر کوئی ایسی عورت ہے یا کوئی ایسی عورتیں ہیں تم ڈرتے ہو ان کے نشوز سے. نشوز ہوتا ہے ریبیلین، بغاوت، فل بلون، جن کے نشوز کا تمہیں خطرہ ہو. یعنی اگر بیوی کا بیہیویئر گالی گلوچ ہے، کچھ سکولرز نے کہا ہے یہاں نشوز سے مراد ہے کہ وہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت نہیں کرتی. اگر وہ نہ بھی ہو تو بھی we can't always try to justify. The Quran says what it says and alhamdulillah for that. ریبیلین ہے، ill mannered ہے، looks down upon the husband، تکبر ہے، بغیر وجہ کے گھر چھوڑ کے جاتی ہے. ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو کئی دفعہ پیسو اگریسو ریلیشن شپس میں ایز اے پاور پلے استعمال کی جاتی ہے، not allowing the husband his sexual right. یا یہ کہ اگر خود کا مزاج نہیں بن رہا تو وہ نیڈز نہ پوری کرنا. ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ شادی کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ اڈلٹری سے بچانے والی چیز ہے، شوہر کا فزیکل حق نہ دینا ہے، انفیڈیلٹی، بہت برا بیہیویئر. نشوز میں مطلب آپ سمجھے ایکسٹریم بیڈ بیہیویئر ہے، ٹھیک ہے، زندگی ختم کر دی ہے دوسرے کی، اس حد تک تکلیف دہ بتایا جا رہا ہے. جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو ان کے لیے جی 3 سٹیپ یہاں پر بتایا گیا. فَعِظُوهُنَّ، وعظ سے ہے تو انہیں نصیحت کرو. فرسٹ ایڈمونش them، وربل کمیونیکیشن، ان سے بات کرو، انہیں سمجھانے کی کوشش کرو، اپنا پوائنٹ آف ویو دو، اس کو چانس دو. اتنا کچھ وہ کر رہی ہے پھر بھی پہلے کانورسیشن سے معاملہ ختم کرنے کی کوشش کرو. وہ نہیں ہوتا تو تھوڑا سا کولڈ شولڈر دو. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو. Then refuse to share your bed with them. So kind of through body language, through attitude, tell them that it's not okay what you're doing. I'm not okay with it. یہ سٹیپ 2 ہے. مارنے کا جو حکم دیا گیا یہ مارنے کا حکم نہیں ہے، یہ آپشنل ہے تینوں چیزیں. اب یہاں یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی نہیں مارے گا تو وہ گناہ گار ہے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کا کمانڈمنٹ نہیں ہے. یہاں پرمیسیبلٹی بتائی گئی ہے. وَضْرِبُوهُنَّ and strike them، اور انہیں مار کی سزا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے ایسی مار نہ ہو جس کا نشان جسم پہ رہ جائے، ایسی مار نہ ہو جو چہرے پہ ماری جائے. سو بیسکلی اٹس اے شیکر کہ کم انٹو یور سینسز. جب کوئی بالکل ہی ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہو جائے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. تو یہاں پر مرد اور عورت کا دائرہ کار واضح کیا گیا ہے، شوہر کو ایک درجہ اوپر دیا گیا ہے. فرسٹ اسٹیپ از سمجھانا، کنورسیشن کرنا، کمیونیکیشن، بات کرنا، پھر کولڈ شولڈر دینا ہے. اور پھر بھی اگر اگلا نہیں مانتا اور پورا گھر بھی خراب ہو رہا ہے، بچے خراب ہو رہے ہیں، سکون خراب ہو رہا ہے، کولڈ وار سے بھی بات نہیں بن رہی، موڈ آف سے بھی بات نہیں بن رہی، اس کو ایکسپلین کیا اس سے بھی بات نہیں بن رہی، اس کے بعد یہ آپشن ہے. ڈو ریمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم permitted this, but beating a woman is not one of the sunnahs of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. سو وائل کسی چیز کی پرمیشن ہے اس کو کرنا کوئی فریضے کے درجے میں نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ خواتین کو کیا دیکھنا ہے. ان اللہ کانا علیٰ کبیرہ، تو علیٰ میں بھی موسٹ ایگزالٹیڈ کے معنی ہے، کبیرہ میں بھی always greatest کے معنی ہے. So Allah is supremely great and is aware of your actions. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بلندی والا اور بڑائی والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتا ہے. مرد کو بھی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اصل میں علیاً کبیرہ اللہ کی جگہ ہے.
اگر تمہیں اجازت دی گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ظلم کرو. Quick reminder from Bukhari's hadith. I'll give you the gist of it, that when a man calls his wife on bed and she refuses, angels curse her till morning, and this is a Sahih hadith. اگر مثلاً شوہر چاہتا ہے کہ آپ ساتھ رہیں، اگر مثلاً شوہر چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں اور ہم یہ بات نہیں مان رہے ہیں، تو دس از ون آف دا سینس، اور یہ کسی کے حقوق مارنے میں آ جائے گا. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. اللہ پاک نے کریٹ کیا ہے مرد اور عورت کو، مرد کے مزاج کے اعتبار سے اور عورت کے مزاج کے اعتبار سے دونوں کو رولز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں سوسائٹی میں، اور یہ آیت اسی ایکسپلینیشن کا ایک حصہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر پھر بھی دونوں کی بات نہیں بن رہی ہے، ٹھیک ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا یعنی if you fear a breach of marriage between a man and his wife، دونوں کا معاملہ سیٹ نہیں ہو رہا ہے، they are not getting along، تو پھر کیا کرو؟ appoint one arbitrator from his family and another from hers. اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کے انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کی سائڈ سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر دو. ای یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا. If they wish to reconcile, Allah will create a way of reconciliation between the two of them. Allah is the knowledgeable, aware. اگر یہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے، صلح کرنا چاہیں گے، تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا، پوری خبر والا ہے. So اللہ knows exactly کس کی غلطی ہے، who is at fault، اور رب تعالیٰ دونوں کا جوڑ کروا دیں گے. یہاں پر the two who want اصلاح، the two who want to reconcile، اس میں دو معنی لیے گئے ہیں. کہ یہاں معنی، پہلا معنی جو کہ زیادہ صحیح معنی لگتا ہے، صحیح ایز ان غالب لگتا ہے، کہ یہاں پر ای یریدا سے مراد ہے کون دو چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو جائے؟ بیوی اور شوہر. اور دوسرا معنی دیا گیا ہے کہ جو دو حکمین ہیں، یعنی the two people who are the arbitrators from both families. یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، توفیق کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر دل ہوگا، وفق سے ہے یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ڈال دے گا ان کے دلوں میں قربت. تو اگر کبھی بھی ریلیشن شپس میں پرابلم ہو، ہم اس آیت کے اس حصے سے یہ بھی سیکھ رہے ہیں، اللہ ول کریٹ اے وے آف ریکنسیلیشن بٹوین them. اگر صلح بھی کسی معاملے میں ہوتی ہے نا، تو وہ رب تعالیٰ کرواتے ہیں، انسان کے بس میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں صلح، اور اللہ تعالیٰ علم والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. اب آیا نمبر 36 پہ چلتے ہیں جی. اور آیا نمبر 36 میں ایک سے زائد جگہ قرآن پاک میں یہ چیز آتی ہے جسے امہات شریعہ کہا جاتا ہے، یعنی جو بالکل بیسک کمانڈمنٹس ہیں. اور یہاں حقوق بتائے گئے ہیں، 10 کیٹیگریز کے حقوق بتائے گئے ہیں، اسٹارٹنگ ود اللہ کا حق اور پھر انسانوں کے حقوق میں سے حق ہیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلام لونڈیوں. بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر، فخر کرنے والا ہو. Worship Allah and associate nothing with Him, and to parents do good, and to relatives, orphans, the needy, the near neighbor, the neighbor farther away, the companion at your side, the traveler, and those whom your right hands possess. Indeed, Allah does not like those who are self-deluding and boastful. وَاعْبُدُوا اللَّهَ،
اور عبادت کرو اللہ کی. ٹھیک ہے، اب رائٹس کی بات آ رہی ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ پہلا رائٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بتا دیا گیا. Worship Allah, obey Allah, serve Allah, and do not commit shirk, as in don't associate any partners with Him. قرآن پاک میں 4 جگہوں پر اللہ کے حقوق کے ساتھ پیرنٹس کے حقوق کا ذکر آتا ہے. This is one of those. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، and be good to your parents. احسان کی روش ان کے ساتھ اختیار کرو، خوبصورت رویہ ماں باپ کے ساتھ رکھو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، کن فوک. So biological relationships, you may like your brother, you may not get along with your sister, whatever it is. Relationships are relationships. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور احسان کا مطلب خوبصورت رویہ، ان کے حقوق ادا کرنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کچھ کرنا. ٹھیک ہے، گوئنگ ابو اینڈ بیونڈ. 3 کیٹیگریز ہو گئی. فورتھ، والیتاما، اور یتیموں سے، ود دی orphans، اچھا سلوک، خوبصورت سلوک. والمساکین، اور مسکینوں سے، the needy, the poor. ان کے ساتھ نہ صرف کہ دے دلا دو، ان کے ساتھ خوبصورت رویے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور رشتہ داروں کی جی پیچھے بات آئی ہے، رشتہ داروں میں کیا ہوگا؟ الاقرب والاقرب والی چیز، closest have more rights. So a lot of times we may get along more with a cousin more than a sibling. مگر حق کس کا زیادہ ہے؟ سبلنگ کا ہے. اللہ نے یہ حق رکھا ہے، ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے. تو یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. اقرب ترین میں پیرنٹس ہیں، پھر بچے، اسپاؤس، اس کے بعد سبلنگز. مرد کے لیے سب سے زیادہ حق ان کی والدہ کا رکھا گیا، عورت کے لیے سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا رکھا گیا. شرک کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو کسی کو بھی اور کسی چیز کو بھی اللہ کے سوائے وہ مقام دینا جو اللہ کا ہے. اور لوگوں سے ڈیلنگ کی یہاں بات ہو رہی ہے تو 3 طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے نا، کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو. یہ پھر احسان کا درجہ ہے. ایک بیہیویئر ہوتا ہے نہ ان کے ساتھ ہم اچھے ہیں نہ ہم برے ہیں، اور ایک ہے کہ ہم کبھی کبھی ان کے ساتھ اچھے ہیں اور کبھی کبھی ان کے ساتھ برے ہیں. ہمیں وہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھ کبھی برا نہ کیا جائے اور ان کے ساتھ اچھا ہی کیا جائے. تو مساکین، اس کے بعد والجار ذی القربا، اور پڑوسی، قرابت دار، ہمسائے میں سے. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوا؟ نیبر بھی ہے، قریب بھی رہتے ہیں، اور ریلیٹیوز. تو ڈبل رشتہ ہو گیا نا، یعنی نیبرہڈ بھی ہو گیا، زیادہ دور بھی نہیں رہتے، اور ریلیشن شپ بھی زیادہ ہے. رشتوں میں یاد رکھیں سلبی یا رحم کے جو رشتے ہیں وہ مینشنڈ ہے اسلام میں، which is biological relations. اور پھر سحری رشتے بھی ہیں سواد سے، which means in laws کے through جو relations ہیں، تو وہ والے رشتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو قریب کے نیبرز جو کہ آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، وَجَارِ الْجُنُبِ، اور وہ نیبرز بھی جو آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں بٹ دے آر نیبرز. سو نیئر اینڈ فار نیبرز. اب بہت ایک امپورٹنٹ آیا ہے یہاں پر ٹرم، اور اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور ساتھی پہلو کا. And the companion by the side. Somebody who's by your side. Many scholars have said this predominantly, the first person in this category is the spouse, کیونکہ وہ پہلو کے ساتھی ہیں. پھر کسی بھی جگہ پر، مثلاً آپ ایک قرآن کلاس میں جا کے بیٹھے ہیں، آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں، آپ کہیں کام کرتے ہیں اور ساتھ والی ٹیبل کس کی ہے، جو بھی آپ کے ساتھ کسی کی اللہ نے پلیسمنٹ کی ہے اس سے آپ کا انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے، وہ کمپینین ہے، پارٹنر ہے، اس کے ساتھ پھر اچھا سلوک کریں. وَصَاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور راستے کا ساتھی، ٹریولر، یعنی کوئی کر رہا ہے سفر اور مسافر ہے، اس کا بھی خیال رکھنا. راہ کا مسافر، وہ ابھی اپنے گھر میں نہیں ہے تو اس کا خیال رکھنا. یاد رکھیں لفظ احسان کے معنی
وہ والا احسان نہیں ہے جو ہم اردو میں لیتے ہیں. Doesn't mean people do احسان or are doing favors which I have to repay. یہاں پر عبادت کا حصہ بتایا گیا ہے. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی the slaves you own. اور آج کے دور میں کیونکہ انسٹیٹیوشن آف سلیوری نہیں ہے تو سرونٹس، سبارڈینیٹس، جو لوگ آپ کے انڈر ہیں ان کا خیال کرنا. احسان کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ تاکہ ایک مومن کا ایک رویہ ڈیولپ ہو، ایک تھاٹ پروسیس ڈیولپ ہو کہ آپ نے دوسرے کے ساتھ اچھا کرنا ہے، چاہے دوسرا آپ کے ساتھ اچھا کرے یا نہ کرے. اس احسان اور خوبصورت بیہیویئر کے کئی طریقے ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر آ رہا ہے اللہ کس طرح کے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. اللہ تعالیٰ does not love those who are arrogant and boastful. یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا. تو ایک تو یہ ہے کہ ایروگنس ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ اور بہتر سمجھ رہے ہیں کہ ہم دوسروں سے زیادہ ہیں. دوسرا ہے فخورا، جو اللہ نے دیا ہے اس کو جتایا جا رہا ہے، دوسروں کو دکھایا جا رہا ہے. مختالن فخورا are going hand in hand more than at one place. Arrogance leads to not fulfilling rights of Allah and people. جو بہت پراؤڈ ہوگا نا وہ جھکے گا نہیں، اور وہ دوسروں کے حقوق دینے میں بھی اس میں ایک ایٹیٹیوڈ آ جائے گا. فخورا جو پھر دکھانا چاہتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، دوسروں کو بتاتا ہے. مختال بھی بوسٹفل ہے اور فخورا پراؤڈ ہے، تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جا رہی ہیں. اللہ دینا، اب مزید کچھ کوالٹیز جو ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. اللہ دینا یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں. دوز ہوا stingy، دوز ہوا small of heart، ان کے دل بڑے نہیں ہیں. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، نہ صرف خود بخل کرتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی بخل کا حکم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو misery loves company. Who are themselves small of heart, they are stingy and they also enjoin others to be stingy. Human psyche یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، خود بھی بخل، دوسروں کو بھی کہا جا رہا ہے. سو stingy themselves and then telling others to be stingy too. ایک جو مومن کا ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ خود بھی جنرس ہے، چاہے نیکی شیئر کرنی ہے، چاہے کوئی اچھی ریسیپی شیئر کرنی ہے، چاہے کسی کوک کا نمبر شیئر کرنا ہے، چاہے کسی ڈیزائنر کا نمبر شیئر کرنا ہے، چاہے کوئی ایسی چیز بتانی ہے کہ جس سے دوسرے کا بھی فائدہ ہو جائے گا. مومن یہ کرنا چاہتا ہے. اچھا جس کے طبیعت میں بخل ہے نا، بخل مال کا بھی ہوتا ہے، پھر اور طرح کا بھی بخل ہو سکتا ہے. بخل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے کو بتانا ہی نہیں چاہ رہے کہ کس چیز سے اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. مثلا تم فلاں جگہ حلال طریقے سے انویسٹ کر دو تو تمہیں فائدہ ہوگا، پھر دوسرے کو کیوں بتاؤں. مثلا یہ کہ اچھا میرے لیے یہ شخص کام کر رہا ہے، اگر میں میرے گھر جو کام کرتی ہے اس کو دوسری جگہ نوکری دلا دوں گی تو یہ اس طرح سے پھر میرا کام نہیں کرے گی. یہ سب بخیلی کی چیزیں ہیں. مثلا اگر شوہر پیار کرے تو وہ صرف مجھ سے کرے، اپنے باقی فیملی ممبرس کے حقوق نہ پورے کرے. یہ سیلفشنس جو ہے نا، اور پھر دوسروں کو بھی بخل کا حکم دینا، یعنی ایسے نہ ہو کہ میں تو نہیں سپینڈ کر رہا کسی چیز پہ، پر دوسرے کریں تو نظر آ رہا ہو کہ میں اتنا جنرس نہیں ہوں، تو اس لیے دوسروں کو بھی روک کے رکھو نیکیوں سے. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. بخل صرف یہ نہیں کہ اسراف نہ کیا جائے، چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے دیا. who hide the bounties which Allah has bestowed upon them. اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے. اب یہاں پر کیا ہے، فضل دکھانے کا مطلب ہے کہ میں یہ دکھاؤں کہ میرے پاس کپڑے کتنے ہیں یا میرا گھر کتنا خوبصورت ہے یا میں وہ شو آف کروں. نہیں، فضل میں نیکی بھی ہو سکتی ہے، فضل میں کیپیسٹی بھی ہو سکتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کوالٹیز دی ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں. اور جو مال اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں اور اللہ کی رضا کے لیے خرچنے میں بھی بخل جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو روک دیتا ہے. So a definition of بخل basically is to hold back that which is obligatory to give. For example, give someone's rights, give knowledge, give wealth, do something. بخل یہ ہے کہ جو کرنا فرض ہے
یا جو دینا فرض ہے اس سے رک جائے. اور اس کے لیے لوگ پھر اپنا فضل، یعنی اگر کوئی مال مانگ رہا ہے، ریلیٹیو ہے، اور اس کو اس وقت لون کی ضرورت ہے کچھ، ہم کہیں ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، تو فضل یہ نا جو چھپا لیا ہے، یا ہم کہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، یا ہمیں پتا ہو کہ ہم کسی کی نوکری کا کہیں کچھ کر سکتے ہیں حلال طریقے سے، اچھی سفارش جو کہا گیا ہے، مگر ہم یہ دس پرسن از آلسو ڈیزرونگ، پر ہم کہیں نہیں نہیں، پھر یہ لوگ بھی بہت اوپر آ جائیں گے، ان کے لیے میں نہیں کرتی. تو دل کو بڑا کرنا مومن کا کام ہے. ایسے لوگوں کے لیے جن کے دل چھوٹے ہیں اور جو بخل کرتے ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. For such disbelievers we have prepared a disgraceful punishment. اور disgraceful اس لیے ہے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے. اور ذلت کی مار کیوں ہے؟ کیونکہ کئی دفعہ بخیلی کے ذریعے، مال کے ذریعے لوگ اپنی عزت بڑھانا چاہتے ہیں، بٹ ایکچولی یہ عزت سے نیچے جانے والی چیزوں میں سے ہو جاتی ہے. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيَاءَ النَّاسِ. اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. آپ دیکھیں کہ کن لوگوں کی کیٹیگریز میں یہ والا عمل آ رہا ہے. ریا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کہا ہے. سو ریا از بیسکلی اپنی نیکی کو بھی پروموٹ کرنا، جیسے دکھا کے خرچہ کر رہے ہیں، لوگوں کو نیم ڈراپنگ کر رہے ہیں کہ میں نے یہ نیکی کی، بار بار بتا رہے ہیں. اللہ اس سے محفوظ رکھے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم خرچنا لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کتنا کامن ہو گیا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو نظر کرنی ہے اپنے اندر کہ کیا میں اس کی مرتکب تو نہیں ہو رہی، خدا نہ خواستہ. اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، and those who spend their wealth to show off to the people، تو یہ دکھانا کہ میں کتنی ٹیسٹفل ہوں، میرے پاس مال کتنا زیادہ ہے، میں فلاں فلاں جگہ گھوم کے آئی ہوں، میری یہ سارا کچھ سوشل میڈیا پہ بھی ہو سکتا ہے، گھر پہ بھی ہو سکتا ہے. دکھاوا دکھاوا دکھاوا. ایک طرح سے ہم پہنتے بھی یہ چیزیں تو ہم دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں، ہم کھلاتے پلاتے ہیں تو ہم دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں. This is something we need to be careful of. نماز روزہ بھی جب ریا کی نیت سے رکھا جائے نا، یا پڑھی جائے نماز، وہ شرک میں شامل ہو جاتا ہے، کہ یعنی پھر اجر بھی تم اللہ ہی سے طلب کرو. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Believing neither in Allah nor in the last day. اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ریاکاری جو ہے یہ شرک اصغر، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر اللہ پہ ایمان ہوگا تو کسی بھی نیکی کا، اچھائی کا، اور جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کے استعمال کا، ہم لوگوں سے اجر نہیں ایکسپیکٹ کریں گے، لوگوں کی تعریف نہیں ایکسپیکٹ کریں گے. ہمیں رزلٹ اللہ سے چاہیے، ہمیں آخرت میں اس کا رزلٹ چاہیے نیکی کا. سو وی ڈونٹ ہیو ٹو اناؤنس. اور اگر کوئی میں جو نیکی کر رہی ہوں اسے پسند کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک، مجھے میری نیکی کرتے چلے جانا ہے اگر ہم اجر اللہ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. In fact, the one who chooses shaitan as his companion has chosen a very evil companion. اور جس کا ہم نشین و ساتھی شیطان ہو وہ بدترین ساتھی ہے. اس کا مطلب ہے یہ شیطانی کاموں میں سے ہے کہ نیکیوں کے کا جو اجر ہے، صلہ ہے، اس کی ایکسپیکٹیشن کی جائے دوسروں سے بجائے، اور یہ شیطانی کاموں میں سے ہے. یہ بھی پھر کبر بھی اس میں آ جاتا ہے نا. بخل میں ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ سوچے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میری اپنی ہارڈ ورک، میری انٹیلیجنس، میرے تقوی کی وجہ سے ہے. بختالن فخورا اور بخل کا کنیکشن ضرور دیکھیے. ہو سکتا ہے لوگ خرچ رہے ہوں مگر وہ غلط جگہ پہ خرچ رہے ہوں، سیلف پروجیکشن کے لیے خرچ رہے ہوں، سیلف پروموشن کے لیے خرچ رہے ہوں. جب احسان ہم نے یہ بات کی کہ 3 طرح کا ہے پیچھے، مال سے، علم سے اور خدمت سے احسان کیا جاتا ہے، تو بخل بھی انہی تینوں چیزوں میں ہے. مال میں بخل، علم بانٹنے میں بخل، خدمت یا سروس میں بخل. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے قرین ہونے سے بچائے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ.
What harm would they have suffered if they had believed in Allah in the last day and spent in charity out of what Allah had given them? رمضان کا مہینہ ہے اور یہ آیتیں ہم سے کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، کتنی دفعہ اس سورہ میں اللہ کے علم اور جاننے کا ذکر آیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں ہمیں، اس کا مطلب انہیں پتا ہے کہ ہم کیا نیکی کر رہے ہیں، ہم کیا چیز کہاں خرچ رہے ہیں، ہم کیوں خرچ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون کس چیز کے لیے خرچ رہا ہے۔ اب لگے کہ ہم نیکی کے لیے خرچ رہے ہیں پر ہم ایکچولی خرچ رہے ہیں لوگوں کی پریز کے لیے، ویلیڈیشن کے لیے، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے نیک سمجھیں، لوگ مجھے سخی سمجھیں، یہ والی چیز جو ہے اس سے خود کو بچا کر رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا کیا نقصان ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، اور یہ کلیئرٹی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 40 میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ ساری بات خرچے ہی کی چل رہی ہے جی، کہ اللہ کی راہ میں خرچنا۔ Rest assured that Allah does not wrong anyone even by an atom's weight, and if someone does a good deed he increases it many-fold and also gives an extra great reward on his own۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا ایک ذرے برابر بھی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے ذرے برابر بھی انسان کو ہر نیکی کا، اور اسی طرح ذرے برابر گناہ کا بھی پوچھ ہوگی۔ یہاں پر نیکیوں کی بات ہے کہ اگر نیکی کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اس کا اجر عطا فرمائیں گے، اور اپنی طرف سے مِن لدنہ is very beautiful over here، gives from himself a great reward۔ منیمم ریوارڈ جو ہمیں بتایا گیا نا، 10 گنا بھی ہو سکتا ہے، 700 گنا بھی ہمیں بتایا گیا ہے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، ان لمیٹڈ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ بہت اہم آیت ہے جی، آیا نمبر 41 جس پر ہم آئے ہیں۔ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ So how will it be when we bring from every nation a witness, and we bring you, O Muhammad, against these people as a witness؟ ہمیں کہا جا رہا ہے یہ سینیریو امیجن کرو۔ Just imagine how they will feel when we shall bring a witness from every nation and call upon you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to testify against them۔ بس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے، اور آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اگر سمجھے اس آیت کو تو بڑی ڈیپ اور بڑی سخت آیت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ریسیٹیشن اور ان کا قرآن کا علم ایسا تھا، تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ریسائٹ کرنے کو کہا۔ جسٹ بتا رہی ہوں آپ کو، حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں۔ اور وہ سورۃ النساء کی انہوں نے ریسیٹیشن سٹارٹ کی، سر جھکا کے پڑھ رہے تھے، اور جب وہ اس آیت پر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس بس کافی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب صحابہ نے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کیا فکر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ہمارے اوپر گواہ ہوں گے۔ So imagine he with whom is our deepest relationship، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے کہ دوسرے انبیاء نے بھی پیغام پہنچا دیا،
پھر اپنی امہ کے اگینسٹ گواہی دیں گے. تو ایک بڑا اچھا ڈاکٹر اسرار احمد نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ پروسیکیوٹر جو ہوگا وہ رسول یا نبی ہوگا علیہ السلام، اور پروسیکیوشن وٹنس ہم لوگ ہوں گے. یعنی ہمیں کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا کہ جب پیغام تم تک پہنچا دیا گیا تو تمہارا ریاکشن کیا تھا، تم نے کیا رسپانس دیا، تم نے آگے سے کیا کس طرح سے ایکسپٹ کیا، مانا نبی کی بات کو، رسول کے پیغام کو، کیا تم ایمان لائے، کیا تم نے اس پر عمل کیا. اور اگر ہم سمجھیں تو یہ بڑی بھلا دینے والی آیت ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. So imagine the day all Anbiya alayhim salam will be asked and they'll say, we delivered the message. No one will be able to say that they didn't. No one will be able to refute. Nabi sallallahu alayhi wasallam will be gawah for us, as in favor of us or against us. جیسا کہ سورۃ الفرقان کی آیت میں ہے، رسول اس دن کہیں گے کہ میری امت نے قرآن کو کیا بنا دیا تھا، مہجورہ کا لفظ آتا ہے، یعنی قرآن سے ہجرت کر لی تھی. ہمارا کام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے کہ ہم اللہ کا پیغام آگے پہنچائیں. اور کہاں یہ کہ ہمیں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہی نہیں پتا، اور ہم خود ہی عمل نہیں کر رہے کہ ہم لوگوں تک آگے پہنچا سکیں. تو غور طلب آیات ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، ہم ان کی مدح کرتے ہیں، ہم درود شریف پڑھتے ہیں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہم پر رحمتیں نازل ہوں، ہمارے گناہ جھڑ جائیں. لیکن اگر جو پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس پر عمل نہیں، اور اگر اسے آگے نہیں پہنچایا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا ہے کہ جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو میرا جواب کیا ہوگا. آج کے دور کے لیے پھر کون ہوں گے جی شہید؟ وہ لوگ جن کے تھرو ہم تک پیغام پہنچا. اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے جو بھی داعی ہے کہ جب تم نے اللہ کا پیغام پہنچایا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو he was the last prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. After him, all of those who inherited this knowledge, who passed it on, تو جس کو دعویٰ کی، پوچھا جائے گا کہ جب تم نے دعویٰ کیا تو اس کا رسپانس کیا ملا تمہیں، اس نے آگے سے جواب کیا دیا. ہم میں سے ہر ایک کی پوچھ ہے جی، اور یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. On that day, that is the day of judgment, those who rejected faith and disobeyed the Rasul will wish that they were leveled with the earth. لَوْ تُصَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْض. کاش زمین کے ساتھ وہ مٹی مٹی ہو جاتے ہیں، انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. اور اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. تو اس دن انسان کوئی ایسی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکے گا جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ سکے کہ یا اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کیا تھا. جو کچھ اس نے کیا ہے وہ نظر آ رہا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن ہماری عزت رکھ لے اور ہم سے ایسے کام کروا لے کہ ہمارے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ پڑا رہے اور آخرت میں بھی. اور جو دعویٰ ہم تک پہنچتا ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم تک پہنچتا ہے، قرآن ہم تک پہنچتا ہے، اس کا صحیح رسپانس ہم دیں تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مان سکیں اور اس راستے پر چل سکیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.